اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کس کس معنی میں آزمائش ہے؟ ایک تو اس معنی میں آزمائش ہے کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جاؤ، اور کہیں مال و اولاد کے چکر میں تم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، اور کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں اس طرح کا نہ بنا دے کہ تم مال میں جائز ناجائز کو بھول جاؤ اور اپنی اولاد کو دیکھتے رہو اور کسی کی اولاد کا حق بھول جاؤ، کہیں دوسروں کا حق چھین چھین کے اپنے بچوں کے پاس نہ لاتے رہو۔ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ۔ سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز، اولاد اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اس کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، اور جب وہ غالب ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے نا کہ اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے تو آزمائش بنتی ہے، اس کو تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ محبوب کریم کی نظر پڑی تو حسنین کریمین آ رہے ہیں، اور آتے آتے وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا، محبوب اٹھے، بچوں کو یا دونوں میں سے ایک تھے ان کو اٹھا کے حضور قریب لائے، اور دوبارہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا رب نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ فرمایا بچہ گرا ہے اور مجھے تقریر روکنی پڑی، بات روکنی پڑی، غالب آ گئی محبت۔ بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ اس محبت کے غلبے میں نہ بچوں کی تربیت کو بھولنا ہے، نہ مال کے اصل مصرف کو بھولنا ہے، نہ اصول اور قاعدے ضابطے کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتے ہیں میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔ اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے تو ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو، خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو، یہ ذرا بات پر غور کرنا، حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا۔ حضور ان کو سونگتے۔ آپ کسی خاص شے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے ہیں۔ حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے، بچوں سے پیار کیا جائے۔ کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے۔ اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی، آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے۔ یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاستدان تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا۔
اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا. اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی. ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں. تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے. میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں. ان کی عزت نفس کا خیال کریں. کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں. فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا. بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اب کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا. لیکن یہ کیا بات ہوئی، فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو. کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو. ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا. پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے. یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے. تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے. یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے. آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے. آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے. کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے، تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے. آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے. جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا، اس کا ذہن بن جاتا ہے. کہتا ہے میں ہوں اس طرح کا، مزاج اس طرح کا. اسے کبھی پکا نہ کریں. اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں. اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہو یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے. ان رویوں سے باہر آئے آپ اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے. وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے. اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی. اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. اس سے باہر آئے. او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہ کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں. سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتی میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی. شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا، سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی، بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے، حضور پانی بہا دیتے. تو میں پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں فلان صاحب ہوں، لہذا بچوں کو لے جاؤ، میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رانائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے؟ رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز، قربان جائیں. یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے، کمائیاں کی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں، لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے، وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے، دادی اماں سے کہتے تھے دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے، تینوں بازار دینا ضروری ہے، تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو تھے ہو رہے ہیں نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا، اس کی لطافت نہیں گئی، اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا، وہ کروڑوں روپے تھے.
اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا، جس درد سے، وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے۔ اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ہمارا حسن ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں، تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں دوڑ لگ گئی تھی، حفصہ کو ملے گا، میمونہ کو ملے گا، ام حبیبہ کو ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا، تو وہ انتظار بڑا حسین، بڑا خوبصورت تھا، اس میں بڑی رعنائی تھی، لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا۔ اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا، اور میں کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو۔ تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت۔ بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے، ہمیں پیسوں کی حاجت ہے۔ ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے۔ 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے، تو بچے کے ساتھ کھیلنا، بچے سے او سنو یار، حد ہو گئی۔ نسائی میں موجود ہے، سیاستہ کی روایت، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا نہ، میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا۔ لمبا سجدہ ہو گیا، لمبا۔ صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے، اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی، حضور ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو، خدا نہ خواستہ کو ناخوشگوار بات، اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں، ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی، تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی۔ یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا۔ حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائیں بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں۔ فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے؟ آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا۔ ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا۔ سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے، تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو، تمہارا ابا آ گیا، ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا۔ اچھا، اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی، اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا، نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی۔ کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے۔ کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے۔ کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے۔ حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ۔ ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سوارنے کے نام پر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو؟ فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو۔
کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر. اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ. فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی. انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی. ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے، ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا. حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا. حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی. اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں، جانیں. اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں. ان کو ہماری حاجت ہے. ہماری مصروفیات نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. ہم وہ ساری، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہے تو کس لیے سنی ہے؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے، یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو، کندھوں پہ. اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے، تو دیکھ تو صحیح. تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا، کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے. تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں. ساری زندگی حضور کی ناز. صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے. نبی پاک بچوں کو سلام کرتے. حضور فرماتے ہیں السلام والے کی زیارت، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں. آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے. حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے. یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں. ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے. حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا. تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا. اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی. وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے اجازت مانگی، اجازت ملی اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ آ گئے. بچوں کے ساتھ خاص محبت، خاص دلچسپی. ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا، میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب، تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو زیادہ رش ہو رہا تھا، لوگ زیادہ جمع تھے. تو ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے داماد سے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا، میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بولی اونچا رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہے، اب تینوں میں گل کرنا مناسب کے نہیں سمجھتا، پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے، وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو میں حاضر ہوں لیکن تھوڑا سا نا ان کو سمجھائیں اور قائل کریں یہاں کہ مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں. تو بچہ معذرت خان انداز میں اپنے سسر کو، بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے، ہم کہتے تو بڑا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں لیکن آپ بولے اونچا ہے تو سون صاحب نے لیا ہے، آپ کی ذاتی بات ہے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آنکھو. تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر نوازوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے، اور این سعادت بازور بازو نیس
تانا بخشندہ خدائے بخشن. کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے. بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے انہیں آنسو پوچھتے ہوئے دیکھا. کہنے لگے اللہ تہاڈا بھلا کرے. لو بھائی پتر ہم تسی پاویں آرام کرو. بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو میں تیار تھا کہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا، لیکن تھوڑا سا نا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے. مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہے کہ نہیں، عبد القادر حسن ہوتے تھے. انہوں نے ایک بات لکھی تھی مجھے بڑی یاد رہ گئی، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا. وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے نا حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں. تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے، کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے. انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم نہ اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ، پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے، ان کو آنے دو، یہ اپنے رسول کے پاس آئے. لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع نہ کرے. کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا. ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا. حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا. ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر. اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے. حضور نے فرمایا جب بھی گھر جانا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہے، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا. درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے. فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا، لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا. اور حضور نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے، اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دے، کیا انداز گفتگو ہے. عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور ایک حصہ نہ چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا. یا رسول اللہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا.
عرض کی حضور ٹھیک ہے، میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، 1 حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے، فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رمضان کی گھڑیاں ہو، روزے کی حالت ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر اللہ موقع دے تو مدینے کی یاد ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، انسان باوضو ہو، اور پھر وہ درود و سلام پڑھے، اور پھر اس کی پھر روح جو ہے وہ وجد کرے، پھر اس کا دل کیف میں آئے، پھر زبان سرور میں آئے۔ امام سخاوی فرمایا کرتے تھے جن کو بھی محبوب کا دیدار ہوا ہے نا، کثرت درود و سلام کی برکت سے ہوا ہے، حضور پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ درود و سلام ذوق سے پڑھتے، شوق سے پڑھتے، تو حضور کی محبت میں گم ہو جاتے۔ انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں، معاذ اللہ کی ذات کے منکر۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر۔ دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے، تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا
तुम अगर दम कराओगे तो मुफ्त नहीं करेंगे। बुखारी पढ़ रहा हूँ, पैसे लगेंगे। कितने पैसे? बकरियों का एक रेवड़ पूरा। शारहीन ने लिखा 40 बकरियां। कितने दमा दिया? और भाई इससे कोई बंदा जवाज ना ले के पैसे लेने जायज हैं, इससे जवाज ना हासिल करे। आप बात को समझे, पस मंजर क्या है। पानी तक नहीं तुमने पूछा। कुछ लोगों का इलाज होता है, उन्होंने कहा पैसे लेंगे दम कर देंगे। सिहाबी ने कहा, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो चूंकि तंग थे, बिच्छू काट के और सरदार को कहा चल तो सही ना। वो सिहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और हदीस बुखारी से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं दम किधर से आ गया? बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, रब करीम ने शिफा दे दी। बकरियां ले ली, आ गए जहां आराम कर रहे थे उस जगह। सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे बकरियां लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर हमने फैसला किया चुप करके सो जाओ, सुबह हुजूर की बारगाह में जाएंगे। अगर करीम ने कहा लेनी चाहिए थी फिर तो मौज बन गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां हाँक के वापस कर जाएंगे। मसला क्या है? कहते हैं सुबह गए हुजूर की बारगाह में, जाके मसला अर्ज किया, या रसूलल्लाह उन्होंने भी पानी कोई नहीं पूछा था, हमने भी कहा दम करेंगे तो पैसे लेंगे, तो हमने ये बकरियां ली हैं। शारहीन लिखते हैं 40 थी शायद। तो या रसूलल्लाह अब क्या करें? हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराने लगे। जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के पूछा अच्छा पढ़ा क्या था? या रसूलल्लाह सूरह फातिहा। फरमाया सिखाई किसने थी? कहा या रसूलल्लाह आपने। फरमाया फिर आधी बकरियां मेरी हैं आधी तुम्हारी हैं, पर मेरा हिस्सा निकालो ना भाई। तो कुरान पाक में शिफा है। कुरान हकीम में बड़े से बड़ा मुजरम हो, काफिर हो, फासिक हो, एक हदीस मिशकात में मौजूद है, इसको आपने दिल पे लिख लेना है चूंकि मामला दिल का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिल को जंग लग जाता है। तू कहता है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, और जंग लग गया दिल को। तू कहता है जनाब मैं पता नहीं सारा कुछ है पर दिल परेशान हो, भाई इसको जंग लग गया है। हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, परेशानी हो, भाई दिल को जंग लग गया है। करीम फरमाने लगे जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। हुजूर दिल को जंग लग जाए तो क्या करें? तो हुजूर फरमाने लगे एक मौत को याद करो और एक कुरान पाक की तिलावत किया करो। कुरान तुम्हें जंग से शिफा दे देगा, इसको पढ़ोगे तो तुम्हें लुत्फ आएगा। और कुरान पाक को ना जब बंदा पढ़ता है ना, तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मजा ही आएगा, नया सुरूर ही आएगा, नई कैफी। बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूं मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूं हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूं। सब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरें गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं? कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत खत्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं मुझे इजाजत दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिर भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने जमाना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाद आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं।
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، یہ تاہا والے نبی اپنی زبان سے تاہا کی تلاوت کرتے، والضحیٰ واللیل اذا سجا جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تھوڑا سا پڑا قریب نے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی، میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے۔ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار